شادی کی ضرورت ہے, عمر بھی 26 سال ہو گئی ہے, تخصص بھی کر لیا ہے, والدین کہتے ہیں ابھی مزید پڑھو, ابھی شادی نہیں کرنی. ایک تو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شادی اور تعلیم کو ایک دوسرے کے مخالف سمجھا لیا گیا ہے. اور بھائی شادی بھی کرو تعلیم بھی کرو, اس میں کون سا ایسی بات ہے یار؟ بیوی آ کے کیا تمہیں کتاب سے روک دے گی وہ؟ یہ میری کھوپڑی میں یہ باتیں آتی نہیں ہیں. سب سے مشکل پڑھائی ہے یا جہاد؟ بولو نا. میدان جنگ میں لڑنا زیادہ مشکل ہے. صحابہ تو میدان جنگ میں لڑتے تھے, ملکوں کے ملک فتح کر رہے تھے, وہ شادیوں سے نہیں رکے. حالانکہ مجاہد جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہو اس کو تو اتنے خطرات کے شہید ہو گیا, معذور ہو گیا, گرفتار ہو گیا, اس کے تو زیادہ مسئلے ہیں. پڑھائی تو آپ نے گھر میں بیٹھ کے کتاب لے کے پڑھنا ہے. تو یہ دماغ سے نا یہ نکالو. دونوں کام ساتھ ساتھ زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں, بلکہ آپ کی برائیوں سے بچ جاؤ گے بہت ساری, اور آپ کی سوچ مرتکز ہو جائے گی. کہیں عشق معاشقہ ہو گیا یونیورسٹی میں تو پڑھائی گئی تیل لینے, سمجھتے ہو نا. معشوقہ کے چکر میں وہ بلیاں ستاتی ہیں اور چوہے قدرت کے دیکھتے ہیں, یہ سارے شعر و شاعری شروع کر دے گا. تو اس لیے بھائی جتنے بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں شادی کے بعد انہوں نے بہت زیادہ علم میں ترقی کی ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھو میں الحمدللہ اللہ مجھ سے کتنے کام لے رہا ہے نا, ٹوٹے پھوٹے جتنے میرے کام ہو رہے ہیں. سیلاب زدگان کے لیے پورے ملک کا دورہ کر کے آیا, میرے بیانات ہیں, تفسیر کے لیکچر ہیں, دارالفتہ میں الگ ٹائم ہے, جامعۃ الرشید میں الگ میں حدیث کا گھنٹہ لے رہا ہوں, وہاں پڑھا رہا ہوں, اس کے لیے بھی پہلے اسٹڈی کرنی پڑتی ہے. بہت سارے مسائل ہیں, بچے بھی ہیں, بیویاں بھی ہیں, سارے کام ساتھ ساتھ ہو سکتے ہیں. کوئی کام کسی وجہ سے رکتا نہیں ہے, سمجھتے ہو. اور اگر کہیں پہلے یہ پھر یہ, تو نہ یہ ہوگا اور نہ وہ ہوگا. تو اس لیے اماں ابا کو اللہ ہدایت دے یار, پتہ نہیں کیا ہو گیا. یہ لو بھائی, خواتین جو لڑکیاں کی یونیورسٹیوں میں کہہ رہے ہیں ہم شادی کریں گی تو پڑھائی رک جائے گی. بھائی آپ سسرال سے ایگریمنٹ کر لو, ہم شادی بھی کریں گے اور اس شرط پہ کہ ہماری پڑھائی میں سسرال رکاوٹ نہیں ڈالے گا. سمجھتے ہو؟ تو کیا ہو گیا؟ کہتی بچہ ہو گیا تو پڑھیں گے کیسے؟ بھائی بچہ ہو گیا نا, پریگنینسی کے دوران بھی عورت پڑھ سکتی ہے. آپ میں نے جرمنی میں اور یورپ کی یونیورسٹیوں میں ہمارے ریلیٹو پڑھتے ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ انگریز لڑکیاں پریگنینسی کے دوران بھی یونیورسٹیوں میں آ رہی ہوتی ہیں, پڑھ رہی ہوتی ہیں. پریگنینسی کوئی ایسا بھوت تھوڑی ہے کہ اس کے بعد کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور اگر اللہ نے مال و اسباب دیے ہیں تو گھر میں آیا رکھ لو یار. آج کل تو اتنے اکثر یہ جو یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں ان کے پاس اتنی فیسیں تو ہوتی ہیں, تو بچہ پالنے کے لیے کوئی آیا رکھ لو گھر میں. بھائی میں جا رہی ہوں, میرا لیکچر ہے, میں نے یونیورسٹی میں لیکچر اٹینڈ کرنا ہے, اتنی دیر بچہ کون پالے گا؟ وہ آیا کے حوالے کر کے جاؤ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دائی حلیمہ نے پالا تھا کہ نہیں پالا تھا؟ عرب میں یہ کلچر تھا کہ جو بڑے خاندانوں کی عورتیں ہوتی تھیں, بچہ جننے کے بعد وہ دائیاں کے حوالے کر دیتی تھیں. بچہ جب انگلی پکڑ کے روٹی چلنے کے قابل ہو جائے, روٹی کھانے کے قابل ہو جائے تو لے آنا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے اگر اسباب دیے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. بچے بھی پیدا ہوتے رہے, بچے پلتے بھی رہیں گے, آپ کی ایجوکیشن بھی چلتی رہے گی. کوئی کام کسی وجہ سے روک دیا نا تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں. اگر آپ نے پڑھائی کے چکر میں بچے پیدا کرنا چھوڑ دیے تو بچے تو پیدا ہوں گے بعد میں, لیکن اس وقت ہوں گے جب آپ کو ضرورت تھی کہ بچے آپ کو پالتے, اس وقت آپ بچوں کو پال رہی ہوگی بیٹھ کے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سن. ایک ایج ہوتی ہے بھائی, بچے اس وقت میں جوان ہو جانے چاہیے. بڑھاپے میں آپ نے بچے پالنے ہیں تو بچوں کو چاہیے تھا بڑے ہو کر آپ کو پالتے. تو اس لیے کسی کام میں تاخیر مت کرو پڑھائی کی وجہ سے. پڑھائی بھی ساتھ ساتھ, شادی بھی ساتھ ساتھ, بچوں کی اسپیڈ بھی ساتھ ساتھ. اس کو مینج کرو کہ یار اب یہ بچہ تو مارکیٹ میں آ رہا ہے, اب ظاہر ہے پڑھائی بھی ہے تو بچہ مارکیٹ میں آ رہا ہے, تو یار آج کل تو ماسیات گھروں میں آتی ہیں, ٹھیک ہے نا. بچے کی ماں اس کے حوالے کر دے, بھائی یہ میں ابھی جا رہی ہوں پڑھنے کے لیے تو بچہ اس وقت تک آپ کے ذمے ہے, ٹھیک ہے نا, آپ نے پالنا ہے. میاں بھی انسان کا بچہ ہوگا تو کمپرومائز کرے گا, اس کو پتا ہے میری بیوی پڑھے لکھے گی تو عزت کس کی ہوگی؟ میری عزت ہوگی. کیا خیال ہے؟ تو یہ بہت آرام سے سب چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ہم نے تو سارا کلچر وہاں سے لینا ہے نا, گورے سے. تو یہ شادیوں وادیوں کا تو سیٹ اپ ہی ہم ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک چیز تو آ جائے گی میرے بھائی, اچھے سائنسدان پیدا ہو جائیں گے, اچھے لیکچرار پیدا ہو جائیں گے, لیکن خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی پھر وہی ہوگا, خودکشیاں ہوں گی دبا کے. ڈپریشن میں جاؤ گے دبا کے ڈپریشن میں جانا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو گئے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لو.